السلام علیکم ناظرین، بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 70 برس سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اگست 2019 سے لے کر اب تک 20 ماہ گزر چکے ہیں جہاں پہ زندگی مکمل مفلوج ہو کر رہی ہے اور وہاں پہ کرفیو کی صورتحال اس وقت موجود ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود پاکستان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جون تک بھارت سے چینی کی تجارت کو کھول رہا ہے اور 5 لاکھ ٹن چینی بھارت سے درآمد کی جائے گی۔ کرکٹ کا میدان ہو یا کھیل کا کوئی اور میدان ہو، چاہے سفارتکاری ہو، سیاسی میدان ہو یا پھر تجارت کے میدان یا FATF کا انٹرنیشنل فورم ہو، بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے مخالف بڑا سرگرم کردار ادا کیا ہے اور پاکستان سے جہاں پہ مذاکرات کی بات ہو تو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسے کیا حالات تھے کہ پاکستان کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ان تلخ اور کڑوے حقائق کے باوجود پاکستان چینی جیسی میٹھی تجارت انڈیا سے کرنے جا رہا ہے، اور وہ بھی ہم انڈیا کی چینی خریدیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے ملک کی حالات بالخصوص معاشی صورتحال اور جو قومی پیداوار ہے چینی کی اس کو دیکھیں تو شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ایسے کون سے حالات ہوتے ہیں کہ جو قوموں کو یا ملکوں کو یا ریاستوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے برے سے برے دشمن کے سامنے بھی ان معاملات میں خوراک کے یا تجارتی معاملات کے اندر آ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر چینی کا معاملہ ہی دیکھا جائے تو پاکستان کی جو قومی پیداوار ہے چینی کی پروڈکشن کے وہ گزشتہ سال 52 لاکھ ٹن تھی 2019-20 کے اندر، اور اس سال توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بڑھ کر تقریباً 59 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی پیداوار پاکستان میں ہوگی۔ جبکہ اس کے برعکس اگر پاکستان میں چینی کی کھپت کو دیکھا جائے تو وہ گزشتہ سال 54 لاکھ ٹن تھی اور اس سال جو ہے وہ 58 لاکھ ٹن کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 59 لاکھ ٹن چینی کی پیداوار پاکستان میں ہو رہی ہے اور ضرورت اگر ہماری 58 لاکھ ٹن ہے تو ہمارے پاس 1 لاکھ ٹن چینی سرپلس موجود ہونی چاہیے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اور جو شوگر سے متعلق کاروباری حضرات ہیں ان کے مطابق بھی پاکستان میں چینی کی کمی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ بھی ہوتی ہے پاکستان کی افغانستان سائڈ پر یا باقی خطوں میں بعض کا چینی کی سمگلنگ بھی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو منافع خور یا سٹا مافیا ہے وہ چینی کو ذخیرہ کر کے مارکیٹ میں پھر من مانے دام وصول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پرائم فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ خواہ سیاستدان یا سابقہ حکمران ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ اس شوگر مافیا اور سٹا مافیا میں ملوث ہیں، جو پاکستان میں مصنوعی ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں اور پھر منمانی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق چینی کی تقریباً ہورڈنگ کر کے 20 روپے فی کلو اضافی قیمت وصول کی جا رہی ہے، اور آگے رمضان آنے والا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 15 سے 20 روپے مزید چینی کی قیمت جو ہے فی کلو بڑھ سکتی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کے نتیجے میں حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ فوری طور کے اوپر جو ہورڈنگ یا پاکستان کی قلت مصنوعی قلت چینی کی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے اس کو قابو پانے کے لیے انڈیا سے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کا فیصلہ کیا گیا اور یہ جون تک درآمد کی جائے گی۔ اب اگر اس سٹا مافیا یا شوگر مافیا کے بارے میں دیکھا جائے تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام بڑی پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکمران جماعت ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت رہی ہے اور سندھ میں ابھی بھی ان کی حکومت ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کاف یہ بھی ہمیشہ خواہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں یا ابھی اپنی ان کی حیثیت ہے اب اتحادی ہیں PTI کے، تو ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ شوگر انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن ماضی میں کبھی بھی شوگر کئی اسکینڈل آئے کسی کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا، لیکن اب یہ لگتا یہ ہے کہ شاید اس دفعہ کوئی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیک بون جن کو کہا جاتا تھا اور تمام الیکشن سے لے کر ابھی حکومت سازی تک بہت زیادہ جو مالی معاملت کی اور ارکان کی خرید و فروخت میں بھی کہا جاتا ہے کہ جن کا جہاز استعمال ہوا اور ارکان کو بھر بھر کے لایا گیا اسلام آباد اور لاہور میں اور پھر PTI کی حکومت سازی میں مدد کی گئی، وہ جہانگیر ترین خان ہے۔ جہانگیر ترین JDW گروپ ہے جو شوگر کا کاروبار سے وابستہ ہے، اس کے سربراہ ہیں، اور ابھی جہانگیر ترین ان کے بیٹے اور ان کے داماد کے خلاف FIA میں مقدمات بھی درج ہوئے ہیں کہ انہوں نے
منی لانڈرنگ بھی کی ہے اور شوگر ہولڈنگ میں بھی ان کا کردار ہے اور قیمتوں کا مصنوعی اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ان کا کردار ہے۔ ان کے علاوہ 8 بڑے گروپس ہیں جن کو FIA نوٹسز جاری کر چکے ہیں، اور ان گروپ نے چودھری شوگر ملز جن میں مریم نواز شریف صاحبہ کے شیئر ہیں اور شریف فیملی کے شیئرز ہیں، یہ ان کی مل ہے، اور اس کے علاوہ رمضان شوگر مل جس میں حمزہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے شیئرز اور یہ ان کی ہے، JDW جس کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جہانگیر خان ترین کی ہے، اور اس کے علاوہ صرف سیاستدان ہی نہیں، ہمارے میڈیا کے بعض جو مالکان ہیں، سیٹ ہیں، وہ بھی اس بزنس کے اندر اور اس کالے دھندے کے اندر ملوث ہیں۔ اس میں مدینہ شوگر مل جو فیصل آباد کا کسان گروپ ہے اور ان کا ایک TV چینل بھی ہے، ان کو بھی نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور پھر گورمے بیکری کا جو ہے وہ بھی منی لانڈرنگ میں اور اس سارے کاروبار کے اندر ملوث ہیں، ان کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کراچی میں ایک بہت بڑا سٹا مافیا اور شوگر مافیا بڑا ایکٹیو ہے، اور اس میں بھی بیشتر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ ہے یا ایسے لوگ جو پہلے پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے اور اب PDA میں اور حکومتی اتحاد میں ہیں، ان کی شوگر ملیں ہیں، اور وہ تقریباً 40 ایسے مافیا ہیں جو یہ تمام شوگر انڈسٹری، اس کی پرائسز اور اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے 400 کے قریب اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جس سے یہ ساری ہولڈنگ کا پیسہ اور باقی جو بلیک منی تھی اس کو وائٹ کیا جاتا تھا اور پھر منی لانڈرنگ کی جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو 37 اور سٹا مافیا کے لوگ ہیں جو کراچی میں بیس کر رہے ہیں، اور پھر ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ ملتان، لاہور، بھاولپور، حاصل پور، راولپنڈی، کراچی، یہ ان کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کر یہ سارا کاروبار کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو اگر ہم یہ دیکھیں اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہم دیکھیں کہ کیوں ہماری حکومتیں خواہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، اور یہ صرف PTI کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف کی حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ان ادوار میں بھی متعدد بار ایسا ہوا کہ جب وفاقی حکومتوں کو ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر لانے کی خواہش تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم جو پرنسپل بیسک جو ہمارے تعلقات کی تنازعات کی بنیادی وجہ وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور جب تک کشمیر کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، اس وقت تک ہمارے باقی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جب اتنے سنگین حالات ہوتے ہیں پھر ہماری حکومتیں کیوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتی ہیں؟ کبھی ہم انڈیا سے ٹماٹر امپورٹ کرتے ہیں، اور کبھی ہم آلو، کبھی ہم پیاز، کبھی ہم چینی، اور کبھی ہم کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم خود ایک ایگریکلچر اکانومی اور ایگریکلچر بیس اکانومی ملک ہے، اور ہمارا ایک زمانے میں 25% سے زائد GDP کا شیئر تھا، اور 45 سے 50% جو امپلائمنٹ کا شیئر ہے وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر سے تھا۔ تو اب کیوں ہم ایگریکلچر سیکٹر میں پیچھے ہو رہے ہیں؟ ہماری وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور ہم ایسے ممالک سے چیزیں خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے تعلقات باقی معاملات کو آگے نہیں بڑھا پاتے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے۔ تو اس میں ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری من حیث القوم شاید بددیانتی شامل ہے، ہماری نیتوں میں شاید فطور ہے، اور یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر ہم چینی کا معاملہ دیکھیں، صرف چینی ہی نہیں بلکہ آٹا اور باقی جتنے بھی معاملات، اس میں اگر آپ مصنوعی قلت پیدا کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں یا منافع حاصل کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے تاجروں کے بارے میں، ایسے افراد کے بارے میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود یہ اپنے کانوں سے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مصنوعی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ کر کے اور یہ جو منافع خوری کرتے ہیں یا منافع حاصل کرتے ہیں، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا تھا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا، اور ہم عشق رسول میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ذرا سی بھی توہین آمیز الفاظ ادا کرے یا کوئی بات کرے تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور ہم لوگوں کے سر بھی قلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت کی جاتی ہے، تو کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے اپنے ہر شعبے کے اندر؟ اور اتنی بڑی ذخیرہ اندوزی اگر پاکستان میں کی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں جہاں پہ کرائسس بھی پیدا ہو رہے ہیں، عوام بھی پریشان ہو رہے ہیں، ملکوں کو، حکومتوں کو گھٹنے بھی ٹیکنے پڑتے ہیں اپنے پرنسپل اصول ایک طرف رکھ کر، تو کیا ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ عارضی طور کے اوپر تو منافع کما لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر غربت، افلاس
اور جزام جو ہے اور وبائی امراض مسلط کر دیں گے۔ تو کیا آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم غربت، افلاس اور وبائی امراض کا شکار ہیں؟ ہم اگر جسمانی طور پہ ٹھیک بھی ہوں تو کیا ہم فکری طور پہ، نظریاتی طور کے اوپر اور روحانی طور کے اوپر ایسی بے شمار وبائی امراض کا شکار نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی کے وہ منازل طے نہیں کر پا رہے جو کبھی ہمارا مقدر تھی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔